نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی بارگاہ تک قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک چیز کی رسائی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں جو چیز مطلوب ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت کریمہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ قربانی کرنے والے کا مقصد فقط اور فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نام و نمود، نمائش، دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، تذکرہ اور چرچا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرے۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، غنی جس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر۔ اب بعض دفعہ غریب لوگ بھی قربانی کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی دلی خواہش ہوتی ہے، اور شریعت میں ان پر قربانی حالانکہ واجب نہیں ہوتی۔ غریب شخص وہ ہے شریعت کے اندر جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، قربانی بھی اس پر واجب نہیں۔ لیکن اگر کسی غریب شخص نے قربانی خرید لی ہے، جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، تو جانور کے خریدنے سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، حالانکہ اس پر واجب تو نہیں تھی۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امیر شخص کا جانور کھو گیا، چوری ہو گیا، تو اگر وہ جانور نہیں ملا، اس نے دوسرا خرید لیا، اور جب دوسرا خرید لیا تو قربانی کے دن ابھی تک موجود تھے، جو پہلا جانور اس کو مل گیا، چاہے کوئی چوری لے کر لے گیا تھا یا پھر ویسے کھو گیا تھا، مگر کھویا ہوا جانور یا چوری کیا ہوا جانور اس کو دوبارہ مل گیا، تو اب جو غنی شخص ہے، جو مالدار ہے، امیر ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ ایک جانور قربانی کا خرید بھی چکا ہے، اور جو پہلا جانور تھا وہ دوبارہ اس کو واپس بھی مل چکا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس امیر کو اختیار ہے کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی ایک جانور جس کو چاہے وہ قربانی کے لیے ذبح کر سکتا ہے۔ جو پہلا تھا اس کو چاہے قربان کرنا تو بھی کر سکتا ہے، اس کو رکھ لے، اور دوسرا جو خریدا تھا اس کو قربانی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ غنی شخص کو وہ ایک ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں اگر غریب شخص نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور اس کا وہ جانور کھو گیا یا کوئی چوری کر کے لے گیا، اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، اور پھر اس کو پہلا جانور بھی مل گیا، ابھی تک قربانی کے دن باقی ہیں، تو پھر غریب شخص کو ان دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ امیر کو ایک ہی کرنی تھی، لیکن غریب کو اس صورت کے اندر دونوں قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ جو پہلا جانور اس کو واپس مل چکا ہے اس کو بھی قربان کرے گا، اور جو دوسرا قربانی کرنے کی نیت سے خریدا ہے اس کو بھی ذبح کرے گا۔ اب امیر کے ذمے ایک قربانی تھی اور غریب کے ذمے دو قربانیاں ہو گئیں۔ اور اگر ناظرین اس کے اندر وجہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب آدمی تھا، جو امیر تھا، اس پر شریعت نے واجب کی تھی، اور اس پر واجب ہے صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، لہذا جب وہ ایک قربانی ذبح کر دے گا جانور تو اس کا وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اور جو غریب شخص تھا اس پر قربانی شریعت نے واجب نہیں کی، شریعت نے تو غریب کو مستثنا رکھا، قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں تھی، لیکن اس نے از خود قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید کر اپنے اوپر لازم کر لیا، واجب کر لیا، تو لہذا اس پر قربانی کے وجوب کا جو سبب ہے وہ ہے اشترا، جانور کا خریدنا، اور جو مالدار آدمی ہے، جو امیر آدمی ہے، اس پر قربانی کے وجوب کا جو اصل سبب ہے وہ ہے اس کا صاحب نصاب ہونا، لہذا وہ تو ایک ہی جانور کی قربانی کرے گا، اور غریب کو دونوں کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے جب پہلا خریدا تھا تو پہلا واجب ہو گیا ذبح کرنا، اور جب اس نے دوسرا خریدا تھا تو دوسرا واجب ہو گیا، کیونکہ اس پر قربانی کے وجوب کا جو سبب ہے وہ اشترا ہے، خریدنا ہے جانور کا، اس نے خرید کر اپنے اوپر لازم کی ہے، اور جب کہ امیر شخص ہے اس نے خریدا نہیں ہے جانور، اور خریدنے کی وجہ سے اس پر لازم نہیں آئی،
اگرچہ خریدا بھی ہے مگر خریدنے کی وجہ سے اس پر لازم نہیں قربانی، اس پر ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب، لہذا اس کو ایک ہی کرنا پڑے گا اور غریب شخص کو ایسی صورت کے اندر 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور نازک ہے، امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کو غور سے سننا بھی اور سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔